ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اما بعد۔ تھوڑا سامنے اس مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ان ظالموں نے بم پھینک کر ان کے جسموں کو موت دی اور ان کی روحوں کو جنت میں پہنچا دیا، مگر یہ ایمان والے گھروں میں پیدا ہونے والے ان بچوں کو یہ ظالم باپ ایمان نہ سکھا کر اس کے دل میں بے ایمانی کا جو زہر گھول رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جوان ہو کر یا تو دہریہ ہے یا نبی کا باغی ہے یا ایمان سے خارج ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ فتنہ باہر سے آ رہا ہے، فتنہ ہمارے جیبوں میں ہے اور ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کی تاریخ کو تھوڑا پیچھے اٹھا کر دیکھیں، میں کسی کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، میں حالات کو بولنا چاہتا ہوں جو آگے زمانہ دیکھے گا۔ میں خود کی تجزیے پہ نہیں بول رہا ہوں، جن علماء نے زمانے کو علم کی روشنی میں دیکھا ہے، تجربے کی روشنی میں دیکھا ہے، میں تو نقال ہوں، ان اکابرین کی نقالی کر رہا ہوں۔ ہمارے بچے ماں کی گود میں، ہمارے بچوں کا ایمان کا محفوظ ہونا ماں کی گود میں تھا۔ اللہ کے نبی کا اسوہ ایمان والوں کا جو طریقہ ہے کہ بچہ جب گود میں دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اکبر اس کی کانوں میں آواز لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ بچہ ماں کی پیٹ میں ایک چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر آیا ہے، باہر آنے کے بعد وہ ایک بڑی دنیا کو دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھے یہ بڑے بڑے گھر، یہ دنیا، یہ بڑے بڑے انسان بڑے ہیں۔ اس بچے کو یہ سمجھایا جائے گا اللہ اکبر، یہ دنیا بڑی نہیں ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا خالق بڑا ہے۔ مگر اس بچے کو اس چھوٹی سی عمر میں وہ رو رہا ہے، اس کو روتے وقت میں جیب میں ہاتھ گیا، ایک یوٹیوب کھولا اور بتا دیا، چھوٹا سا ڈرامہ بچہ دیکھ رہا۔ اماں بھی مصروف ہو گئے، بچہ کھیل رہا ہے فون سے، بابا بھی مصروف ہو گئے، بچہ کھیل رہا ہے فون سے۔ وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ بچہ دیکھ رہا ہے یہ فلاں مذہب کا بڑا آدمی ہے۔ آپ کے بچوں کو یہ فکر ہے کہ بھیم چاہیے، آپ کے بچوں کو یہ فکر ہو چکی ہے کہ اسکول کے بیگ پر بھیم کا نمونہ ہو، اسکول کے بیگ اور کتابوں پر بھیم آ جائے، فلاں آ جائے۔ یہ چھوٹے سے بچے کو بچپن کی عمر سے یہ دکھا رہے ہو کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرے، یہ لڑکا ہیرو ہے، وہ لڑکی ہیروئن ہے، اور جب وہ ان دونوں کو روکنے والا ویلن ہے۔ بے شعوری کے زمانے میں اس ننھے سے بچے کو چھوٹے سے فون کے ذریعے سے دکھا رہے ہو کہ محبت کرنے والا ہیرو ہے اور ساتھ بھاگنے والی ہیروئن ہے، اور ان کے بیچ میں آنے والا ویلن ہے۔ وہ جوان ہو کر اگر یہ نہ کرے تو کیا کرے؟ بے شعوری کے زمانے سے اس نے دیکھا ہے، اور باپ نے دلایا، ماں نے دلایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ ہر زمانے میں فتنوں کی شکلیں بدل جاتی ہیں، اور ہر زمانے میں ان فتنوں کا تعاقب کرنے کی محنت بھی بدل جاتی ہے، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے یا چاہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے یا کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ اس دور میں پوری تیزی اور قوت کے ساتھ انٹرنیٹ کی دنیا پر ایسی بے دینی چھا چکی ہے، ایسی بے دینی چھا چکی ہے، چند سالوں کے بعد اداروں میں، مدرسوں میں آپ کے سامنے
میں ادب بزانو بیٹھنے کے لیے مکاتب میں بھی بچے نہیں ملیں گے. وہ قرآن پر قرآن، وہ فون پر قرآن پڑھ لیں گے، وہ فون پر عقائد دیکھ لیں گے، وہ فون پر بیانات سن لیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے اگر ان کو روکا نہ جائے. اگر ان کو روکا نہ جائے. دوستو بزرگوں، یہ نہ سمجھو کہ ہم محفوظ ہیں. ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا لا الہ الا اللہ. پہلے انکار ہے، نہیں ہے کوئی معبود. ان کو سمجھانا پڑے گا انکار کے بعد اقرار ہے، الہ ہے. جن لوگوں نے کسی ایک کو خدا مان لیا تھا، نبی آئے اور کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. مگر کہیں دل میں اٹک نہ جائے وہ بھی خدا ہے، تو کیا کرو؟ لا، ذبح کرو. ہمیں گوشت کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمیں شوق یہ ہے کہ میرا اللہ اس وقت راضی ہوگا کہ میرا لا پورا ہوگا، تاکہ الہ میں اللہ راضی ہو جائے. اسی طریقے سے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دی ہے، پسند نہیں کیا مگر اجازت دی ہے، اس لیے کہ اللہ پیدا کرنے والا خالق جانتا ہے یہ کمزور ہے، اس پر بار بار عمل کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو میں اس کو حرام کر دوں اور اس کی چکر میں گنہگار ہوتا رہے. بچوں کو سمجھانا پڑے گا. ان فکروں کے تحت یہ تحفظ دین میڈیا سروسز اسی میدان میں 4-5 سالوں سے مسلسل کام کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 3 لاکھ بچے. اب آپ بولیں گے کہاں سے آ گئے؟ عمل کے میدان میں اتر کے دیکھو. ان بچوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ میرے نبی آخری نبی ہیں. ان کو 50 سوال سمجھا دیے گئے تاکہ جب وہ جوان ہوں گے ان کو کسوٹی مل چکی ہے، وہ دیکھیں گے کہ میرا ہے کہ کس کا ہے. یہ اس کی ایک محنت ہے. اسی طریقے سے کارٹونوں کے ان دنیاوں میں اسلامک کڈز کے نام پر بچوں کو اس کا متبادل دے رہے ہیں. اس کی مثال سمجھو. پہلے سب کی جیب میں مسواکیں ہوا کرتی تھی. دنیا کے کسی فیکٹری نے مسواک کی مخالفت کی ہے؟ جو ہمارے جیبوں سے مسواک چلی گئی. دنیا کی کسی فیکٹری نے مسواک کی مخالفت نہیں کی. برش کے اتنے فائدے گنائے، اتنے فائدے گنائے، اتنے فائدے گنائے کہ مسواک چھوڑ گئی. اسی طریقے سے اس نے متبادل لایا، مسواک چھڑانے کے لیے برش لایا. متبادل چاہیے. تو ہم نے سوچا، مختلف علماء کرام سے مشورہ ہوا. اصل کیا ہے، نئے کام میں لوگوں کے اعتراضات بھی بہت ہوتے ہیں. ان کا اعتراض بالکل بجا ہے، ہم تسلیم خم کرتے ہیں. ایک دن بات سمجھ میں آئے گی جیسے ہم کو سمجھ میں آئی. اگر یہ بچوں کو اسلامک کارٹون نہیں دیں گے تو وہ خدا کے باغیوں کا کارٹون دیکھیں گے. ان کو توحید اور رسالت نہیں ملے گی اس جگہ سے. اس کا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے. یہی کام، یہی محنت ہے. کوئی نیا کام نہیں ہے. فتنہ نئے شکل میں ہے تو محنت بھی نئے شکل میں ہے. یقیناً آپ لوگ قابل مبارک ہے کہ مدرسہ فیض العلوم کی زمین پر مولانا احمد صاحب، مفتی احمد صاحب نے اتنا بڑا پروگرام کیا. یقیناً پسے پردہ چہرے کے پیچھے کے چہرے میں بھی ان کو لوگوں نے کہا ہوگا مولانا یہ نیا کام کیا کر رہے ہیں. بولے نہیں معلوم، مگر ہمارا تجربہ یہی ہے. آنے سے پہلے یا جانے کے بعد بولتے ضرور ہیں. اگر کسی نے کہا مفتی صاحب سمجھ جاؤ کہ کام کامیاب ہو گیا. سب اگر آپ کی تائید کریں گے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں عزت نفس فلاں 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 آ جائے گا دل میں. اگر مخالفت ہوئی تو سمجھ جانا کہ آپ کی محنت کامیاب ہو گئی. مخالفت ہی کامیابی کی پہلے جینا.
اور یقیناً ان ریاستوں میں، ان علاقوں میں مولانا عارف صاحب، مولانا شوقین صاحب، سہیل صاحب، یہ لوگ مسلسل اورنگ آباد آیا کرتے تھے. کئی سفر میں ہماری ملاقات ہوئی، حیدرآباد میں بھی ملاقات ہوئی، اور یہاں آپ کے علاقے میں تو پہلی بار ہے، دوسرے علاقوں میں ہم آئے اس سے پہلے بھی. ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. آپ حضرات بھی اس کام کو کریں علماء کرام سے مشورہ کر کے. یقیناً یہ وہ علاقے ہیں جن علاقوں سے سارے ہندوستان کے انسانوں کو سکون ملا ہے، اور ہم یہ دلی تمنا رکھتے ہیں انہی اکابرین کی محنتوں کے صدقے میں جو علم و فضل اس ہندوستان پر بٹا ہے، آئندہ بھی بٹے گا، اور آئندہ بھی یقیناً بٹے گا، قیامت کی صبح تک بٹے گا. اس نور کے بٹنے میں اللہ اگر ہمارا بھی حصہ رکھ دے، ہم دنیا میں بھی نجات اور کامیابی سمجھیں گے، اور آخرت کی بھی نجات اور کامیابی سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا تعارف اور رہ گیا ہے. تحفظ دین میڈیا سروسز، یہ جو کام چل رہا ہے، حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب دامت برکاتہم، جو اپنے علاقے کے محسن مہاراشٹرا بھی ہیں، امیر شریعت بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں پرسنل لا بورڈ کے رکن تاسیس بھی ہیں. مولانا ولی منگیری نور اللہ مرقدہ کے آپ خلیفہ بھی ہیں، وہ قاری ضیاء الرحمان صاحب کے والد ہیں. الحمدللہ ہر اعتبار سے علمی گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو بے پناہ قبول فرمائے، اور آپ کے تشریف رکھنے کو اور مولانا کی محنت کو اور تمام ہمارے رفقا کی کاوشوں کو اللہ دنیا میں بھی قبول فرمائے، آخرت میں بھی قبول فرمائے، اور تحفظ ایمان کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.